اگر آج امت سب کے سب داڑیاں رکھ لیں، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے لگیں، ٹخنے اپنے کھول لیں اور جتنی سنت ہے اس پر عمل کر لے اور گانا بجانا چھوڑ دے امت، تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کتنا خوش ہے۔ وہ ظالم ہے جو ایک سیکنڈ کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائے، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سانس بھول جائے، سمجھ لو اس کا کلمہ نادرست ہے۔ اگر رات دن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، نجات نہیں ملے گی جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھے گا۔ آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی کسی کا درجہ نہیں ہے پورے عالم کائنات میں، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتے کہ زرت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی، تو لفظ قبر کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کیونکہ آپ بحیات طیبہ خاص حیات سے آپ مشرف ہیں اور ہمارے صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں اور آپ جواب دیتا فرماتے ہیں۔ ایسی علماء کا فیصلہ ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس زمین کے ٹکڑے پر جسم مبارک رکھا ہوا ہے وہ زمین عرش اعظم سے افضل ہے، اور قرآن شریف سے میں ثابت کرتا ہوں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقین بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم پر قریب بیٹھے ہوں گے عند ملیک مقتدر۔ تو آپ تو سید المتقین ہیں، آپ کی غلامی کے صدقے میں تقویٰ عطا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس روضہ مبارک کو دیکھتے ہی ایک شاعر کہتا ہے، وہ بڑا عاشق تھا، مدینہ شریف جا رہا تھا، بس پر اس کو روضہ مبارک نظر آیا، تو اس نے کیا 2 شعر کہا، ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار، ڈھونڈتی ہے گنبد خضرا کو تو دیکھ وہ ہے اے نگاہ بے قرار، اور ہوشیار اے جان مستر ہوشیار اے جان مستر ہوشیار، آ گیا شاہ مدینہ کا دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔